अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बाजौर धमाका, दहशतगर्दी का आसेब दोबारा लौट गया है। इस वक्त जो भरपूर कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस वाकये का होना एक बहुत तशवीशनाक अमर है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद इतवार को कानून साजी होती है, इत्तेहादियों में फूट पड़ जाती है क्योंकि किसी को ऑन बोर्ड लिया नहीं गया। इस हुकूमत का ये एक ट्रेंड सा बन गया है, वतीरा सा बन गया है कि बड़ी तेजी से ये कानून साजी पास कराने की कोशिश करते हैं अपने इत्तेहादियों को पढ़ाए बगैर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। कमसिन रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद हुआ, गजब खुदा का अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये बच्चों को जो रखते हैं मुलाजमत के ऊपर, ये एक क्राइम है और ये कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे दोनों तरीके से गलत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इस पहलू पर नजर डालेंगे। आगाज करते हैं बाजौर धमाके के बाद अभी तक के पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक फिगर्स आए हैं, उसमें 40 अफराद जाम भाग हुए हैं, 150 के करीब लोग जख्मी हैं। लेकिन वहां पर अभी सूरत हाल ये है कि चूंकि पूरी कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, आज उसी इलाके में बताया जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इज्तिमा थे। उसमें से JUIF का इज्तिमा था जहां पर एक खुदकुश धमाका हुआ। ऐसे वक्त में जहां पर यह कौम हाई पोलराइज माहौल में बदतरीन तकसीम का शिकार है, क्या यकजहती का इजहार किया जा सकता है? इस मौके पे तमाम लोग जो हैं अपने इख्तलाफात एक तरफ रखते हैं और ये दहशतगर्दी के खिलाफ एटलीस्ट हम अपनी सारी रिसोर्सेज को पूल इन करें। अपने नुमाइंदे ज़ियाउल हक साहब के से, जो कि ब्यूरो चीफ है पेशावर के, उनसे बात भी करते हैं क्योंकि कैंपेनिंग वहां पे फुल स्विंग में जारी है एज पर माय जो सोर्सेज। और जरा थोड़ा बताइएगा ज़िया कि आज क्या वहां पर और भी कुछ जगहों पर इज्तिमात थे? क्या कैंपेन भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पे सबने शुरू कर दी है? क्या ये जो आज JUIF के था वहां पे मौजूद कन्वेंशन, वहां पर क्या एक्टिविटीज थी जिस वक्त वाकया हुआ? जी मारिया, शुक्रिया। ये बाजौर जो है तो मालाकंड डिवीजन में आता है और इसी तरह मालाकंड डिवीजन में जैसे आपने बताया कि अब चूंकि इलेक्शन का एक माहौल बनने जा रहा है तो सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। तो आज मिंगोरा स्वात में अमीर मुकाम ने एक शमूलियती तकरीब की जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के साबिक मेंबरान असम्बली ने नून लीग में शमूलियत की। इसी से आधा घंटे के फासले पर चकदरा है, चकदरा में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा एक जलसा हुआ जिसे सिराजुल हक ने खिताब किया और इसी से 1 घंटे के फासले पर जो है तो ये JUI का जलसा हो रहा था। इसमें भी जो है 200 के करीब लोग शामिल हो रहे थे और एक बहुत बड़ी तकरीब थी और इस तकरीब के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए थे और इस इंतजाम के लिए JUI के अंसारुल इस्लाम जो उनके माफिज था वो भी मौजूद था और सुबह जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी बाकायदा सिक्योरिटी दी गई थी। और ये जलसे में उस वक्त ये धमाका हुआ जब वहां पे मौलाना लईक जो JUI के, उन्होंने अपना खिताब खत्म किया और अभी जो साबिक सेनेटर हैं अब मौलाना अब्दुल रशीद, उनके हाथ में नारे लगाए जा रहे थे कि स्टेज के दरमियान में से धमाका हुआ है और स्टेज चूंकि उसका था लकड़ी का था तो वहां पे ये भी वो उछलता हुआ दिखाई दिया है और इसके इर्द गिर्द भी लोग काफी ज्यादा इकट्ठे थे क्योंकि उस वक्त नाराबाजी हो रही थी। नाराबाजी के दौरान लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस दौरान जो है धमाका हुआ, एक शदीद नोयत का धमाका था और उस धमाके में अभी तक की जिस तरह की इत्तला बताई जा रही है कि 40 अफराद अभी तक। क्या ऑलरेडी जाहिर सी बात है इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुई थी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से खदशात लोगों के थे और खैबर पख्तूनख्वा में हर इलेक्शन से पहले जिस तरह की हम देखते हैं कि किस तरह कार्रवाइयां होती हैं उनमें हाई प्रोफाइल टारगेट्स को भी निशाना बनाया जाता रहा है और इस मरतबा ऑलमोस्ट लग रहा है कि दोबारा हम उसी फेज में दाखिल हो रहे हैं। सो क्या पहले से कोई टेरर अलर्ट था? क्या जो वहां पर तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं क्या उनको मालूम है कि ये आने वाले दिनों के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस जिस तरह के बढ़ रहे हैं उससे आगाह किया गया था इंतजामिया को? जी, हमारी कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई थी पेशावर में। तो आखिर के मुलाकात थी उसमें मौलाना फजल रहमान खुद जो है तो काफी खदशात का इजहार कर रहे थे कि वो और बाजौर का खुसूसी उन्होंने जिक्र किया था क्योंकि बताया जा रहा है पिछले 1 साल में JUI के सिर्फ टारगेट किलिंग में 35 अफराद जो है तो बताया जा रहा है कि वो जहाँ बाग हुआ है। ये फिगर है, इसको जो है तो अभी इसकी तस्दीक भी होना है लेकिन वो शुमाली वजीरिस्तान और इस तरीके से डेरा इस्माइल खान और मोमन के भी हवाला दे रहे थे। तो ये वाकयात वाकई यहाँ पर हो रहे हैं लेकिन मैं बताता चलूँ कि आज जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद से जो है तो तमाम इंतजामिया
فوج بھی حرکت میں آئی ہے اور IGFC میجر جنرل نور علی خان وہاں پر خود پہنچے ہیں. اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی جو ان کا تعلق JOI سے ہے تو انہوں نے بھی صوبائی انتظامیہ کو متحرک کیا. 4 ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان جو زخمی ہیں فوج کے وہ ان کو CMH اور پشاور منتقل کیا جا رہا ہے, اور صوبائی حکومت کا بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرے, جبکہ پشاور میں جو ہسپتال ہے ایک مخصوص وارڈ ان کے لیے مختص کیا جا رہا ہے تاکہ ان زخمیوں کے جائے تو مکمل وہ وہاں پر ان کی جو علاج ہو سکے. اس کے علاوہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. تمام سیاسی پارٹیوں میں تشویش پائی جا رہی ہے, چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے. ظاہر سی بات ہے جس نے یہ اکراس دا بورڈ, کیونکہ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. الیکشن کیمپین کے اندر تمام ملک جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج ہی کے دن 3 مختلف اجتماعات ہیں. سو جو الیکشن کیمپین کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس حوالے سے تشویش ہے وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ملک میں انتہائی پولرائزیشن ہے, ڈویژن ہے. سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے کہ بات کرنے کی بھی رواداری سے دور دور ہیں. اس پوری صورتحال میں شاید پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے جس طریقے سے رسپانس کی ضرورت ہے, کیا وہ کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں کے اندر خاص طور پہ. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سینیٹر مشتاق احمد صاحب رہنما جماعت اسلامی اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے. سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, اصل میں گفتگو ہم نے آج جو سینٹ کے اندر بل لایا گیا ہے اس حوالے سے بھی کرنی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی اس وقت ہے, اس پہ پہلے ہم رسپانس لیں گے. کرمانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر, یہ کیمپیننگ کا جو خیبر پختونخوا میں ہمیشہ یہ ایک تشویش کی بات رہتی ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے, اور اب وہ جو پیٹرن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے, اتنے پولرائز اتنے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے اندر اس الیکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں, اس سے پہلے یہ دہشت گردی کا سیب دوبارہ لوٹ آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماریہ بی بی اور سینیٹر صاحب مشتاق صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہت دل دکھی ہے اور اتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھیں کہ پوری ایک فضا جو ہے وہ سوگوار ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں ہم لاشیں اٹھاتے رہیں. یہ وہ دہشت گردی ہے جو سال ہر سال سے دہائیوں سے اس ملک میں چل رہی تھی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا 2013 سے لے کے 2017-18 تک جب رد الفساد اور ضرب العضب شروع ہوا, جس کے بعد دہشت گردی کی کمر توڑی گئی. جہاں یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے, اور میری دعا ہے کہ تمام شہداء کے, ویسے ہی وہ تو جنتی لوگ ہیں جو غریب کارکن مارے گئے ہیں, مارا تو کارکن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, آمین. لیکن یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی لیپس ہے. اور ہاں خصوصاً کہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو تمام سیکیورٹی کے اداروں کو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ لیتی ہیں. اور دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ JUI کا وہاں گورنر موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کی بھی اپنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. کیا ان کو کوئی وارننگ آئی؟ اگر آئی وارننگ, جیسے آپ نے فرمایا بھی اپنے انٹرو میں کہ مولانا صاحب کے کچھ شاید تحفظات تھے, تو کیا ان کو ایڈریس کیا گیا؟ کیا پراپر پریونٹیو سیکیورٹی میجرز لیے گئے؟ اصل میں کیا بات ہے, دیکھیے بی بی, میں بڑی آنیسٹلی اوپینین دوں اپنا, پاکستان میں کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری نبھانے اور لینے کو تیار نہیں ہے. دس سسٹم ہیز ڈی جنریٹڈ. ٹھیک بات ہے, یہ سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اور یہ دیکھیے معصوم لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ایک اور سیاہ دن ہے. ہمارے پختون بھائی ہمارے وہاں جو بھی اس میں شہید ہوئے ہیں, کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ بالکل. اور کرمانی صاحب, جو اس میں سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ جو پختون یوتھ ہے, جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں خاص طور پہ مشتاق صاحب, تو ان کو یہ ان کے اندر ایک بڑا سینس آف بینگ رانگڈ ہے کہ ہمارے گزشتہ 2000 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ہمارے صوبے میں آئی, ہم نے قربانیاں دی, ہم اس کے خلاف لڑے, ہم نے لاشیں اٹھائیں, اور دوبارہ جب یہ چیز دوبارہ لوٹ کے آتی ہے تو ان کا وہ جو ٹراما ہے وہ بہت بری طریقے سے دوبارہ متاثر ہوتے ہیں, ان کو وہ سارا وہی یاد آ جاتا ہے. جی ایک سیکنڈ, یہ پہلے مشتاق صاحب اس کا جواب دے دیں, پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بالکل باجوڑ میں بہت اندوخناک واقعہ ہوا ہے, اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ الفاظ نہیں ہے ان کو بیان کرنے کے لیے. اور باجوڑ لہو لہان ہے اور معصوموں کے, بے گناہوں کے
जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, उनका खून जो है उससे ज़मीन सुरख हो चुकी है और 40 अफराद तक जो इत्तलात आ रही हैं कि शहीद हो चुके हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हैं। तो बदतरीन किस्म की दहशत गर्दी है। मैं तो इज़हार ताज़ियत बाजौर से भी करता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम से भी करता हूँ, पूरे पाकिस्तान से करता हूँ और शहदा की शहादत की कबूलियत की और ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ करता हूँ और पसमानदगान, हम सब उसके पसमानदगान हैं, सब्र की दुआ करता हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह आपने बात की है कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम बिलखसूस यूथ पूछते हैं कि 20 साल से हमारी सरजमीन पर ये जो आग और खून का खेल जारी है ये कब खत्म होगा। आपने बाढ़ लगा दी ना, फौज वहां डिप्लॉयमेंट है, एफसी की डिप्लॉयमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट है, फिर क्यों धमाके हो रहे हैं? इसका मतलब है आपका सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि वो रिव्यू करे सिक्योरिटी प्लान को और कम से कम पार्लियामेंट का एक इन कैमरा सेशन हो। ठीक बात है, पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन हो, हमें बता दिया जाए कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं और इसका तदारुक कैसे होगा। ठीक है, इस वक्त एक शदीद किस्म का एक इस्तिराब है खैबर पुख्तनख्वा के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2000 में जब वो जंग शुरू हुआ था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, नाम निहाद जंग, अमरीकी जंग, जो डॉलरों की जंग थी, वो डॉलरों की जंग अभी तक खैबर पुख्तनख्वा की सरजमीन पर सर पूरी नस्ल जवान हो गई है, अगली नस्ल जो है वो परवान चढ़ रही है, उनका दुख है, उनका गम है। कभी उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि वो पूरी उस दौर में बड़े होना, जवान होना, वो कितना बड़ा ट्रॉमा था। ब्रेक पे जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो आज जो सेनेट के अंदर बिल पास करने की कोशिश की गई, फॉर द मोमेंट उसको होल्ड तो कर दिया गया है, लेकिन बड़ी खतरनाक कार्रवाई थी जिसको फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सियासी बसीरत से कुछ देर के लिए डिले तो कर दिया है, लेकिन इसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। 12-13 दिन की मेहमान जो मौजूदा हुकूमत है बड़ी तेजी से कानून साजी कर रहे हैं। सेनेट के अंदर जो कानून पेश किए जा रहे हैं उसके बारे में इतनी फुर्ती है कि अपने इत्तेहादियों को पढ़ाने की भी वहां पर तकल्लुफ नहीं किया जा रहा है। ऐसी आज एक कोशिश की गई, संडे का दिन था, आज छुट्टी वाले दिन सेनेट का इजलास बुलाकर जिस तरीके से एक नया पास करने की कोशिश की गई, जरा ये जमहूरी जमातों के जमहूरी रवैये भी आप देख लीजिए। क्योंकि सबसे पहले देखें कि बिल पेश किसकी इमा पे किया गया। राना सनाउल्लाह साहब जो कि PMLN की वजीर हैं और जाहिर सी बात है बहुत सीनियर वजीर हैं, उनकी मां पे ये बिल पेश किया गया। और पेश किसने किया जी? वजीर ममलिकत बराए कानून शहादत ऐवान ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बिल का मतन इतना परेशान कुन है ताकि हम ये देख सकें कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का प्रचार करने वाली जमातें जो हैं वो कहां पे खड़ी हैं बेसिक फंडामेंटल राइट्स के इशू पर। यह पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल है जो आज पेश करने किया गया। उसके जो अहम नुकात हैं ये आपको बता देते हैं। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा। पुरतशद्दुद तंजीम या फर्द को ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया तक रसाई नहीं होगी। इनकी तंजीम के लीडर या मेंबर की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत मुतल्लिका शख्स और अहले खाना, बहन भाई और रिश्तेदारों के असासों की छानबीन करेगी। इस तंजीम के लीडर, ओहदेदारान, मेंबरान का असलह लाइसेंस मंसूख किया जाएगा। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। कोई मालियाती इदारा इस तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। तालीमी इदारों में किसी शख्स को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस होने पर प्रचार की इजाजत नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मवाद को सोशल मीडिया से फौरी हटा दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इस बिल के अंदर, इसके चीता निकात हैं। जैसे ही ये बिल पेश हुआ थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो खुद हुकूमती इत्तेहादी हैं ऑपोजिशन में, तो जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको टारगेट करके ये बिल लाया जा रहा है, उन्होंने तो एतराज करना ही था। लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने जिस तरह वोकल होकर इस पे एतराज किया और इसको जल्दी से पास करने के ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया, जरा आपको ये सुनवाते हैं। ये बहुत वास्ट एरियाज को कवर कर रहा है सर। चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई उलमाए कराम में से है, चाहे कोई आम फर्द है, उन सब पे मुहित होता है, सबके हुकूक सलब करता है। ना उसने देखा है स्टैंडिंग कमेटी ने, ना ऐवान ने देखा, ये डायरेक्ट हमारे पास आया। ना मुझे खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर
ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجا ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے. یہ میں ایوان کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا. سر جو بھی اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے کم از کم اپنی اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جاتا. آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا فنڈامنٹل رائٹس آپ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا اس کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ لیجسلیشن کرنی ہے اور اس رفتار سے کرنی ہے اور اس طرح سے چھٹیوں میں کرنی ہے تو پھر سر یہ کم از کم جو ہے نا میں ایک اتحادی سینیٹر کے طور پہ میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. سر لگتا ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں اس پیریڈ میں سر جتنے بھی ان لوگوں نے یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کی ہیں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس بل کا جناب چیئرمین یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے. یہ آپ کا رک رک کر سانس لینے والی جمہوریت کے دن مجھے تو اس کی موت نظر آ رہی ہے. اور جو لوگ آج خوش ہیں اس بات پہ جناب چیئرمین مارک مائی ورڈ کل سر اس ملک میں جو بھی آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے اس ملک میں مظلوم قوموں کی بات کرے کمزور طبقات کی بات کرے سب سے پہلے وہ اس کا نشانہ بنے گا. ہم اس بل کی نہایت سختی سے مخالفت کرتے ہیں. جب میں اس بل میں سے گزر رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رانا ثناء اللہ اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. وہ یہ سارا کا سارا بل جو ہے نا اٹ از اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان تحریک انصاف. ہاں اس کے اوپر جو لیبل ڈال رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ حکومت اس کو واپس لیتی ہے نہیں لیتی. فی الحال وہ اس بل کو خود ہی ڈراپ کر رہے ہیں. اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں حکومت کرے نہ کرے. تھینک یو جی. آگے چلیں گے. جی یہ تھی آج سارے دن کی کارروائی. یہ ساری تشویش تب شروع ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے صبح ایک ٹویٹ کر کے بتایا جی کہ یہ بل سامنے آیا ہے کسی نے نہیں پڑھا نہ کمیٹی میں پیش ہوا نہ کوئی بحث ہوئی اور اس کے بعد سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب چونکہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑی سی ڈیٹیلز انہی سے لیتے ہیں. یہ جو بل کی کاپی ہے ایونچولی کتنے بجے جو آپ لوگوں کو دی پڑھنے کے لیے بیکاز اتحادی تو کہہ رہے ہیں آپ تو پھر اپوزیشن میں آپ اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھایا تو آپ تک یہ بل کی کاپی کتنے بجے پہنچی اور پھر وہ ڈسکشن اور یہ سارے معاملات کا جو ٹائم ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اتحادی ہی صرف نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اپنے سینیٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ اعتماد میں لیا گیا ہے نہ موقع دیا ہے کہ ہم پڑھیں. سینیٹر عرفان صدیقی تو مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ میں سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند لوگوں کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں چند لوگوں کا منصوبہ تھا اور اس میں پارٹی کے لوگوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اتحادی تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں رات کو کسی وقت یہ ڈال دیا گیا تھا 1-2 بجے کے قریب جو ہمارے گھر کے دروازے کے ساتھ لیٹر باکس جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے اس میں. صبح ہم نے یہ اٹھا کے میں نے دیکھ لیا. جب میں نے دیکھا تو بہت ہی ایک ڈریکونین قسم کا لاتا خوفناک بل تھا. تو میں نے فوری طور پر اسی وقت ایک تو ٹویٹ کیا. دوسرا ہے کہ میں نے فوری طور پر مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ اس کو پیسج میں ڈالیں گے جس طرح یہ بلڈوز کر رہے ہیں آج کل رولز ریگولیشنز کو قواعد کو ضوابط کو اور بڑے پیمانے پر قانون سازی کر رہے ہیں. تو مجھے ڈر تھا کہ یہ اس کو پاس کریں گے جیسے کہ ان کا پہلے ارادہ تھا. اس لیے میں نے فوری طور پر اس میں ترامیم جمع کر دی. ایک ترمیم میں نے یہ جمع کر دی کہ جو سیکشن 3 میں آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیفینیشن ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کی اس میں سے میں نے پولیٹیکل کو نکال دیا. دوسرا سیکشن 5 اور سیکشن 6 میں جو لسٹڈ آرگنائزیشن اور لسٹڈ پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس کو میں اومٹ کرتا ہوں اور اس کو ریپلیس کرتا ہوں میں کہ آلریڈی جو ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں اس قوانین کے تحت ان کو ڈیل کر دیا جائے. تو یہ فوری طور پر میں نے یہ 3 امینڈمنٹس جمع کر دیے اور میں نے ٹویٹ بھی کر لی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف تو ہے ہی لیکن عملاً یہ پوری سیاسی اسپیکٹرم کے خلاف. کل کو یہ انہوں نے جب اپوزیشن میں جانا ہے خدا نہ خواستہ ان کے خلاف استعمال ہوگا. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا. یہ سب کے خلاف ہوگا. اس لیے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ یہ جمہوریت کی
ताबूत में आप आखिरी कील ठूंक करें और ये आप पार्लियामेंट के हाथों जमहूरियत की तदफीन करना चाहते हैं। खौफनाक और ड्रैकोनियन बिल है, हम किसी सूरत इसको मंजूर नहीं कर सकते। ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की समझ में ये बात आ गई। अभी ये होल्ड हुआ है या बिल्कुल अब ये ड्रॉप हुआ है, कमेटी में नहीं गया, ड्रॉप हुआ है। ये किसी वक्त भी इसी सूरत में वापस नमूदार होके ये पैसेज में डाल सकते हैं, कानून साजी के पाइपलाइन में डाल सकते हैं और इसे सेनेट से पास कर सकते हैं। यानी आज टेस्ट किया इन्होंने जरा ये बिल सामने लाके। जी, आज एक तो ये है कि इनके अपने इत्तेहादी वो पीछे हट गए, दूसरे की इतवार का दिन था, कुछ इनकी अददी अक्सरियत भी मुनासिब अंदाज से नहीं थी, तो इनको खतरा था कि ये डिफीट हो सकता है, इस वजह से वापस हो गया, ड्रॉप हो गया कमेटी को। ये दोबारा आएगा और दोबारा हमारा यह मुतालबा होगा कि इसको कमेटी में भेज दिया जाए ताकि इसके जो खतरनाक एस्पेक्ट्स हैं उसको हम रिव्यू किया जाए। किरमानी साहब से जरा बात करते हैं। किरमानी साहब, ये अभी हमने इरफान सिद्दीकी साहब का भी मौक़िफ़ चलाया, आपके अपने कुछ और इत्तेहादी भी हैं। ये बिल लाना इस्तेकाक होता है इलेक्टेड नुमाइंदों का, लेकिन अपनी जमात के अंदर खुद आपकी कंसेंसस नहीं है। राना साहब ये बिल पेश करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े करीब हैं उस हल्के में जहां पर डिसीजन मेकिंग होती है। इवन उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने इसको बाद में एतराज किया है। तो ये क्या तरीकेकार होता है बिल बनाने का, फिर उसको पास कराने का, जहां आप पार्टी के लोगों को ना पढ़ाएं? मुझे जरा 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं इस पर जरा तफसील से बात करना चाहता हूं, आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, पहली बात यह है कि मैं क्लैरिटी कर दूं कि सानहा 9 मई जो हुआ था उसमें जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उससे किसी किस्म की रहम और रियायत नहीं करनी चाहिए। ये मैं बड़ा इसको क्लियर हो चुका हूं। पाक फौज पर, रियासत पर और शोहदा के पर हमला हुआ। हैविंग सेड दैट, ये जो देखें बिल पेश हुआ है ना, अब मसला ये है कि मुश्ताक साहब को भी मालूम है कि एक प्रैक्टिस होती है पार्लियामेंट्री के, जब भी कोई बिल आता है उससे पहले एलाइड पार्टीज का एक इजलास होता है जिसमें एलाइड पार्टीज के मेंबरान को ब्रीफ किया जाता है। बदकिस्मती से एक ये नहीं हुआ, यहाँ स्टेप लिया गया कि जो तमाम लोग थे, जो मेरी मालूमात हैं, वो सारे वो इस मामले से बेखबर थे। नंबर 2 कि जब भी आपको ऐसा बिल, नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि कौमी असेंबली से आता है और फिर सेनेट में आता है, चले वो तो कोई नहीं, वो हो जाता है मामला। असल चीज ये है कि क्या ऐसी आफत आ गई थी कि इतवार को आपने छुट्टी वाले दिन, और वो भी सिर्फ ये था कि जो रात को एजेंडा सर्कुलेट हुआ उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि ये फलां बिल आएगा, उस बिल में क्या लिखा होगा, क्या था, वो कतन किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई। हालांकि ये रिवायत रही है पहले माजी में कि जब भी ऐसा कोई बिल आता था, गवर्नमेंट पेश करती थी, तो एलाइड पार्टीज का एक इजलास होता था या सेनेट सेशन से घंटा पहले, 2 घंटा या 1 दिन पहले, और उसमें तमाम जो लोग थे उनको ऑन बोर्ड लिया जाता था। एक तो आपने संडे को बुलाया, कौम का पैसा बर्बाद किया कि उस पर वो जो खर्चा आया, जाहिर है उसमें सारा स्टाफ आता है, सारे वो लॉजिस्टिक्स होते हैं, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अब नाउ कमिंग टू कि देखिए इस मुल्क में दहशतगर्दी हो, कुछ भी हो, उसके कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान का मसला है कि यह कानून पर अमल कोई नहीं करता, ठीक बात, आइन पर अमल कोई नहीं करता, और इसलिए ये सारी नौबत आई। अब देखिए, एक नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 में, जिस पर 3-4 साल अमल हुआ, एपेक्स कमेटियां बनी, सेंटर में भी, प्रोविंस में भी। भाई अगर आपको कोई ऐसा इशू था तो आप उस नेशनल एक्शन प्लान को, अगर वो अभी भी ताहयात है, अभी जिंदा है, वो कहीं दफन नहीं हो गया, तो आप उसको थोड़ा उसमें कुछ रद्दो बदल करते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप तमाम जमातों को बोर्ड रखते। जहां तक लोगों की ये बात है, खदशात हैं जी कि किसी ये पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक है, तो उसमें मैं 2 चीजें क्विक क्लियर कर दूं कि देखिए किसी भी जमात पर जो पाबंदी होती है ना, वो कुछ ज्यादा देर पा नहीं होती। पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। नेशनल अवामी पार्टी नैप होती थी, उस पर पाबंदी लगी, वो ANP के नाम से आ गए। असल चीज ये है कि आपके पास ऑलरेडी एंटी टेररिस्ट कोड्स हैं, मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, ये सब चीजें मौजूद थी। अगर आपने बिल लाना था तो सबसे पहले जरूरी था कि आप अपने इत्तेहादियों को और अपनी पार्टी के लोगों को एतमाद में लेते। ठीक बात तो है। ये आज आप, लेकिन किरमानी साहब फिर आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सियासत में कई दिहाइयों से, ये क्या वजह हुई इतनी तेजी की, इतनी फुर्ती की कि भाई पढ़ाए बगैर इसको जल्दी से पास करने की कोशिश की जाए? डज इट मेक सेंस? ये क्यों किया गया फिर अपनी बिल? इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल टू मी कि एक तो संडे को, चलो वो समझ आती है, कैलेंडर ईयर करना था। बात ये है
کہ یہ جو افراتفریاں ہیں نا اور یہ جو ہوتا ہے شارٹ کٹس میں قوم یہ پڑ گئی ہوئی ہے کہ راتوں رات ہر چیز جون سی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے. بھئی یہ لیجسلیشن ہے, اس پہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لو. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جس شخص نے بھی یہ کیا ہے وہ بہت ہی انتہائی پولیٹیکلی امیچور. سر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آیا اور دس از مور الارمنگ کہ ایک تو انٹیریئر منسٹر اور وہ سینئر منسٹر ہیں. میں کہتا ہوں جس نے بھی کیا ہے اس نے یہ جو پارلیمنٹری نارمز ہیں یہ پارلیمان کا نارم نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کسی نے بھی کیا ہے, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. دیکھیے نا اگر اس میں اتنی ہی آسانیاں ہوتی تو پھر دیکھیں جی اپوزیشن کا تو کام ہے ہر اچھی یا بری چیز کو اپوز کرنا, وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن جہاں حکومت کی خود جیسے عرفان صدیقی صاحب کا آپ نے کہا, پھر دوسری اتحادی جماعتیں ہماری جون سی تھیں, بزنجو صاحب, طاہر صاحب, انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو حیران ہوں کیا ہو جاتا ہے جی ایک دن میں اگر آپ اس کو اس پر ایک کمیٹی کو بھیج دیتے یا اس کو بھیجنے سے پہلے آپ ایک اجلاس بلاتے اتحادیوں کا, ان کو پراپر. اب مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے, مشتاق صاحب کو تو شاید پتا ہوگا, میں تو نہیں آج حاضر ہو سکا تھا چونکہ میرے کو نجی یہاں مسائل تھے لاہور میں. تو لیکن جتنا مجھے پتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بل ہے, اس کا یہ نام ہے اور اس کو پیش کیا جانا ہے اتوار والے دن. یعنی آپ غور کیجئے کہ یہ غیر سنجیدگی کی انتہا. لیکن کرمانی صاحب میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اگر اپنے اسکرین پہ دکھا سکے. اس سے پہلے اس ہفتے کے میں کوئی 29 کے قریب بل بڑی تیزی سے پاس کیے گئے, کچھ 18 یونیورسٹیز کے تھے. سو پہلے بھی عرفان صدیقی صاحب اس پہ ٹویٹ کر چکے ہیں. یہ اگر ہم دکھا سکے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اختیارات سلب کر کے بیوروکریسی کے ماتحت اسے کر دیا, یعنی جو پہلے بھی بلز ہیں اس کے اندر بھی پارٹی کے اوپر کنسنسس نہیں بنایا گیا. ان کو بھی بعد میں بل سے جب پتا چل رہا ہے تو ان کو پبلک ڈومین میں آ کے اس پہ اعتراض کرنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی اتحادی ہیں, سینئر جو ذمہ دار خاتون ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ کہتی ہیں جی حکومت جاتے جاتے جلد بازی میں 1 کھرب کے منصوبے کے حوالے سے سی سی آئی اور نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021 کو کیوں نظر انداز کر رہی ہے. یعنی کہ ادھر بھی جو اپنے اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے کہ پڑھے بغیر جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں. سو یہ جو آرٹیکل 230 میں امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں. تو یہ پیٹرن ہے. اب مشتاق صاحب آپ کا کیا خیال ہے, اتنی جلدی کیا ہے اس میں؟ چلیں کچھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ایئر میں جا رہے ہیں تو یونیورسٹیز ہو گئی ہیں, اس طرح کے جو بل ہیں وہ وعدے کیے ہوتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر, تو وہ تو پاس کرا لی ہے. لیکن یہ قوانین تو بالکل ایسے بلڈوز کیے جا رہے ہیں جو اپنے اتحادیوں نے باقی بھی نہیں پڑھے. یہ تو بہت بات کی بات ہے جو آ جائے. دیکھیں میں آپ کو اس بل میں ایک اور خطرناک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ اس بل کا جو سیکشن 33 ہے اس کا سب کلاس 11 ہے. اچھا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس میں ہے کہ نو پرسن شیل ڈیفائل اور میک ڈیروگریٹری ریمارکس اگینسٹ دا لاسٹ آف دا پروفٹس. دا لاسٹ آف دا پروفٹ نہیں, دا لاسٹ آف دا پروفٹس, یعنی جمع کا سیاہ استعمال ہوا, لاسٹ پروفٹ ایک ہے. ہاں یہ چلے اس کو سپیلنگ مسٹیک پھر اس کے بعد لیکن یہ بہت دیکھیں لا جب آپ بناتے ہیں ٹھیک بات ہے, اسی سے تو فل سٹاپ اور کاما ورڈ تو بہت بڑی چیز ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں یہ جو چیز کی گئی ہے تو آلریڈی یہ 295C میں سزائے موت جو ہے اس کا مقرر ہے. آپ نے یہاں جو اس کو کوڈ آف کنڈکٹ میں رکھ دیا تو آپ نے اس کو 10 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ کر دیا. ہاں یعنی کہ آپ پیرلل بہت ساری قانون سازی کر رہے ہیں, اور آپ اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ دے رہے ہیں. اس کو آپ نے اوور رائڈنگ ایفیکٹ بھی دی ہے. پھر یہاں آپ نے جو آلریڈی اس کام کے لیے 295C ہے اور اس میں سزائے موت ہے, آپ نے یہااں اس کو قید 10 سال اور 20 لاکھ جرمانہ کر کے. جو مجھے سمجھ میں آ رہی نا کہ جلد بازی میں جو آلریڈی قوانین موجود ہیں ان کو پڑھے بغیر ہیسٹ میں جو ہیپ ہیزرڈ انداز میں جو جلد بازی میں آپ چیز کر رہے ہیں, آپ نہ کوالٹی ڈرافٹنگ کرتے ہیں اور پھر جب آپ اس کو بغیر قواعد و ضوابط کو فالو کیے قانون سازی کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے ان سے, جیسے آپ نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 230 کے اندر اضافہ کیا الیکشن ایکٹ میں 2A کا, وہ بالکل اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کا, اسپرٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف ہے. وہ باقاعدہ ایک سافٹ کو ہے اور اس میں ایسے اختیارات کیئر ٹیکرز کو مل گئے ہیں
کہ جو کہ بنیادی طور پر ان کا دستور کے تحت استحقاق جو ہیں وہ نہیں بنتا. تو یہ ہو کہ کوالٹی لیجسلیشن اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہی. تو اس لیے رولز کو فالو کیا جائے, جس طرح کرمانی صاحب نے بھی کہا, آپ لے کر لیں, لے کرنے کے بعد اسے کمیٹی بھیجیں, بے شک ایک دن کے لیے کمیٹی بھیجیں, نیکسٹ ڈے آپ واپس لے آئیں. کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ رائے دے دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, کم از کم سینٹ کی کمیٹیوں میں پالیٹکس نہیں ہوتی. سینٹ کی کمیٹیوں میں باقاعدہ کوالٹی میرٹ کی بنیاد پر وہ سپورٹ دیتے ہیں, لاجک کی بنیاد پر وہ سپورٹ دیتے ہیں, اور ایک کوالٹی لیجسلیشن وہاں کمیٹیز میں ہوتی ہے. تو آپ کمیٹیز میں بے شک بھیجیں, ایک دن کے لیے بھیجیں, لیکن کمیٹیوں میں بھیجیں, رولز کو بلڈوز نہ کریں. اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ بے توقیر ہوگا, اور پارلیمنٹ کے بارے میں یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ تو ربڑ سٹیمپ ہے, یہ تو انگوٹھا چاپ ہے, یہ تو ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. پارلیمنٹ کا جو بل لائے کرمانی صاحب, پارلیمنٹ کی عزت میرا خیال ہے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اپنے بادشاہوں نے کرنی ہے اور کروانی ہے. پھر باہر سے جو ہے ایکسپیکٹیشن ہو کہ بھئی اس ایوان کی ہو. تو پہلے جب اگر قانون سازی کے دوران, آئی ایم گلیڈ کہ آپ بڑے ووکل ہیں اس ایشو کے اوپر کہ اس پہ ضرور بات چیت ہونی چاہیے, لیکن ابھی بل ڈراپ ہوا ہے. آئی ہوپ کہ آگے جا کے کنٹروورسی نہ ہو اور ایٹ لیسٹ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے. اول تو مجھے نہیں معلوم کہ آلریڈی جب قوانین موجود ہیں تو ایسے میں ہیسٹ میں قانون بن کیوں رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اب ڈراپ ہونے کے بعد تھوڑی پریویل کرے سینس. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اور آپ سے کہ اس بل پر سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. اور آلریڈی جو قوانین موجود ہیں, دیکھیں قانون میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہر چیز موجود ہے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, ملٹری کورٹس موجود ہیں, ٹرائل موجود ہیں. گزارش یہ ہے کہ کم از کم آپ مشورہ تو کریں, اس پر برین سٹارمنگ کریں, اس میں سے ہو سکتا ہے اچھی بات ہی آپ کو بتا دی جائے. لیکن اس طرح اجلت میں لانا جو ہے, اس سے پھر آپ پارلیمنٹ کو خود اس کی تحقیر کر رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو خود ہم کمزور کرتے ہیں, اور پھر ہم گلا کرتے ہیں جناب کہ یہ پارلیمنٹ کی کوئی سنتا نہیں ہے جی, پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے. جب اس کو سپریم کرنے کا وقت آتا ہے صحیح تو پھر اس کو چلیے سر, کیوں نہیں کرتے. آئی ہوپ سر سینٹری پریویلز. بہت شکریہ آپ دونوں وزراء, بہت ہی آج ہماری یہ سیر حاصل ڈیبیٹ ہوئی ہے. سب کا کنسنسس اسی پہ ہے کہ اتنی ہیس کے ساتھ قوانین پاس نہ کیے جائیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ, 15 سالہ رضوانہ کو جیسے پیٹا گیا ہے, ابھی بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا ان ملزمان میں سے جنہوں نے یہ کیا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. 18 سال سے کم عمر بچوں سے گھر کے اندر کام کروانا چائلڈ لیبر ہے. یہ غلط ہے, قانونی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی. 15 سال کی رضوانہ کے ویژولز جب سے میں نے دیکھے, تو میں اس کو دیکھ نہیں سکی پراپر, میں اس کو ابھی تک صحیح سے ویژولز نہیں دیکھے کیونکہ اتنے خوفناک ہیں. کسی بھی ذی شعور معاشرے کو یہ اٹھا دینے کے, چونکا دینے کے لیے کافی ہوں گے, لیکن ہمیں کوئی فرق اس سے پڑتا نہیں ہے. یہ اسلام آباد کمپلیکس کے ایک انتظامی افسر ہیں, وہ اور ان کی بیگم کے گھر جو قانون کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, ان کے گھر میں یہ بچی کام کر رہی تھی. اور جس طرح اس کو مارا گیا ہے, میں تو یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ بھی یا کوئی انالیسس بھی ہونا چاہیے ان گھر والوں کا کہ ایک چھوٹی بچی کو ایسے کیسے مارا جا سکتا ہے. اس وقت جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اب FIR میں وہ شکیں شامل کر لی گئی ہیں جو سول سوسائٹی چیخ چیخ کر پہلے دن سے شامل کرانا چاہتی تھی. جو آزاد توڑنے کی دفعہ ہے 328A, اس کو شامل کر لیا گیا ہے. سول جج آصم حفیظ کی اہلیہ کی جانب سے جب ان کو بچی کو مارا گیا تو پہلے تو یہ شک شامل ہی نہیں کی جا رہی تھی. اس سے پہلے FIR میں لگائی گئی دفعات قابل ضمانت تھی, اور ہمیں دیکھا کہ ضمانت ملی بھی. دفعہ 328A میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں لگائی گئی ہے. اسلام آباد پولیس نے مقدمہ صرف حبس بھیجا میں رکھنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت درج کیا تھا, اور قانونی طور پہ کمزور FIR کی وجہ سے اسلام آباد کے سول جج آصم حفیظ کی اہلیہ نے عدالت سے حفاظتی ضمانت کر بھی لی تھی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جیسے میں نے بتایا, اس سے پہلے کئی مرتبہ بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا, لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد ذرا فالو اپ کرتے ان کیسز کا. 2017 میں ایک 9 عمر کمسن اختر حسین تھا, اس کے مالکان نے اسے مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا. بچہ انتقال کر گیا, اس کا مالک ایک رکن پارلیمنٹ تھا, پاورفل آدمی تھا. اس میں پاور ڈائنامکس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اس معاملے پر قاتلوں اور اختر کے والدین کے درمیان سمجھوتا ڈیل کے بعد عدالتوں نے اسے بری کر دیا تھا. 2018 میں, یہ ہم سب کو یاد ہوگا, 10 سالہ طیبہ کو ایک اور سیشن جج اور ان کی اہلیہ نے جھاڑو غائب ہونے پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا, اس کا ہاتھ جلا دیا تھا, اسے غلط قید میں رکھا اور اسے مارا بھی تھا. 2019 میں ایک 16 سالہ عظما بی بی مردہ پائی گئی. وہ بھی لاہور کے ایک امیر خاندان, ایک پاورفل خاندان میں کام کرتی تھی, اور جو ان کی آپ تنخواہ دیکھیں صرف 4000 کے عوض اس بچی کو رکھا ہوا تھا, اور اس کو سر پہ وار کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. اور 2020 میں اس طرح ایک 7 سالہ بچی زہرا بی بی تھی,
اس کے مالکان نے پنجرے سے پرندے کو آزاد کرنے پہ اسے قتل کر دیا تھا. 2020 میں ہی سنا نامی ایک 8 سالہ بچی تھی, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. 2022 میں 11 سال کا عمران تھا جو فوت ہو گیا, اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان سارے کیسز کے اندر کوئی سزا نہیں ہوئی. یا تو بات ایسا ہوا کہ معاملات کوئی صلح صفائی پہ چلے گئے, یا پھر لوگ بھول بھال گئے اور ان کے گھر والے ابھی تک قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں. لیکن اس پاور ڈائنامکس میں کیسے یہ تمام گھر والے جو ہیں یہ لائرز کی فیس اور یہ تمام معاملات اٹھاتے رہیں گے اور اس کیس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. بڑے اس حوالے سے مفروضے ہیں, بہت ساری متس ہیں کہ جو بچے جب لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے کہ ان کا تو لائف سٹائل امپروو ہوتا ہے. ان کو اس غربت سے نکال کے جب امیر لوگ یا زیادہ پرتعیش خاندانوں کے اندر یہ جاتے ہیں تو وہاں تو ان کی زندگی سنور جاتی ہے. سب سے پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ ہم غریب بچوں کو نوکریاں دے کے معاشرے غربت کم کرتے ہیں. جب آپ ان ایسے خاندانوں کو کبھی بات کریں, ان سے کنفرنٹ کریں, تو آپ کو سب سے پہلے ریزن یہ دیتے ہیں. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں جی. حقائق جو گرین ڈیولپمنٹ پاکستان کی چائلڈ لیبر سے متعلق مفروضوں اور حقائق سے آگاہی کی جو پوری پیمفلٹ ہے, اس میں حقائق بہت زیادہ خطرناک ہیں. بچوں کے گھریلو مزدوروں کو عام طور پر معمولی رقم ادا کی جاتی ہے اور بعض اوقات انہیں اپنے والدین کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رکھا جاتا ہے. مزید برآں بچے گھریلو مزدور عموماً لمبے وقت تک کام کرتے ہیں, انہیں معیاری تعلیم جیسے کہ پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام تک رسائی نہیں ہوتی اور کوئی مفید ہنر نہیں سیکھتے. وہ بچے اتنی کمائی نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے خاندان کی معاشی حالت کو بہتر بنا سکے. تو جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی حالت بہتر کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا, وہ ایک کم علمی کے بیسس پہ ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. دوسرا مفروضہ, مالکان اپنے گھر میں مزدوری کرنے والے بچوں کو کوئی مشکل کام نہیں دیتے. ملازم بچے مالکان کے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور تمام کھلونے حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے والدین نہیں خرید سکتے. ایک یہ توجہ دی جاتی ہے. حقائق اس کے برعکس ہیں. گھریلو مزدوری میں مصروف بچے مالکان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. گھریلو مزدوری میں مصروف بچوں کو ایسی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جو ان کی عمر کے لیے موزوں نہیں ہے اور انہیں سنگین امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخری مفروضہ, گھریلو مزدوری کرنے والے بچے اپنے مالکان کے گھر میں اپنے گھر سے کہیں بہتر حالات میں رہتے ہیں. انہیں مناسب خوراک اور مناسب آرام ملتا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہے. حقائق کہتے ہیں کہ گھریلو مزدوری میں مصروف بچوں کو جسمانی, جذباتی اور یہاں تک کہ جنسی استحصال کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مشقت کے دوران وہ جل سکتے ہیں, زخمی ہو سکتے ہیں, انہیں بھاری بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, بجلی اور گیس کے آلات چلاتے ہیں, گھریلو کیمیکلز اور تیز دھار اشیاء استعمال کرتے ہیں. گھریلو مزدوری میں مصروف بچوں کو اپنے خاندانوں سے طویل عرصے تک الگ کر دیا جاتا ہے. اکثر انہیں جذباتی یا طبی طور پر ناکافی کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ تمام سب متس ہیں. پروگرام کے حصے میں ذرا ہم بات کریں کیونکہ اس کا سوشل اور لیگل دونوں پہلو ہیں. پہلے تو معاشرے میں لوگ اس برائی کو برائی سمجھیں, اس کے بعد وہ قانون جو ہے کہیں حرکت میں آئے گا. ہمارے ساتھ عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہیں, چیئرپرسن ہیں NCRC. ندا علی صاحبہ ماہر قانون ہیں. ندا, آپ سے اس لیے آغاز کروں گی بیکاز میں آپ کو پہلے بھی دیکھتی رہی ہوں اس ایشو کے اوپر. پہلے جو FIR درج کی گئی تھی اس پہ آپ لوگوں کے اعتراضات تھے. ابھی جو نئی FIR سامنے آئی ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ اس پہ جو 328A کی شک ڈال دی گئی ہے, پہلے تو بڑی آسانی سے یہ ان کی ضمانت ہو گئی تھی جو کافی تشویشناک بات تھی ہم سب کے لیے. نہیں جی, ابھی بھی بالکل FIR کو بہتر اور زیادہ اس میں دفعہ ڈالنی چاہیے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر شاید آپ ڈال دیا انہوں نے. دیکھیں یہ تو پہلے دن ہی ڈالنا چاہیے تھا جب بچے کے گلے پہ اسٹرینگولیشن اور سٹاف کیا جا رہا تھا کہ اٹ واز اٹیمپٹڈ مرڈر. اس کے علاوہ 337 میں جو ڈفرینٹ فارمز آف انجریز ہیں, اس کی ڈفرینٹ شکیں ہیں, وہ ڈالنی چاہیے. اس کے دونوں بازو انجرڈ ہیں. جب پہلے دن اس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا تو یہ جو ہے کہ آپ انکیپیسیٹیٹ کر دیں, امپیئر کر دیں کسی آرگن کو, یہ شکیں ڈالنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں کہ جو FIR ہے وہ بہت ویک ہے, اس میں جتنے اوفینسز ہیں وہ بیلیبل ہیں. کیونکہ پہلے جو کیسز میں نے کوٹ کیے اس میں جب تھوڑی سی میڈیا کی توجہ چلی جاتی ہے عائشہ صاحبہ, تو پھر اس کے بعد جو پیچھے دباؤ ہوتا ہے, صلح صفائی کا معاملہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پھر وہ جو اس کے پاور ڈائنامکس میں جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں پوری میڈیا, پوری سول سوسائٹی, پولیٹیکل کلاس بھی اس کیس کے اندر پیش ہے, لیکن یہ FIRs ہم کرا نہیں سکے ہیں اور کوئی بھی خاص گرفتاری ہو نہیں پائی ہے اس کیس میں. جی یقینی طور پہ آئی لائک ٹو جوائن یو اینڈ ندا, اس کی میں بہت مذمت کرتی ہوں. یہ ناقابل برداشت ہے اور آپ نے پوری ایک ہسٹری بتائی ہے ان کیسز کی, اور پتہ نہیں کتنی رضوانہ ابھی بھی کتنے گھروں میں موجود ہیں جو منظر عام پہ آتی ہے اس پہ ہم ایک ریئیکٹو سی ہماری اپروچ ہوتی ہے, حکومتی لیولز پہ بھی, پولیس کی بھی, جوڈیشری کی بھی, انفارچونیٹلی سول سوسائٹی کی بھی, اور پھر ہم سب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک ایک اور کیس
सामने नहीं आता। तो ये यकीनी तौर पे FIR बहुत कमजोर थी, और ये हम आई हैव बीन इन टच पर्सनली IG ICT के साथ भी। अब कल मेरी पंजाब के IG से भी बात हुई है, अभी उन्होंने 324 की स्ट्रिक्ट ऐड कर दी है, लेकिन आई थिंक इज टू लिटिल टू लेट, बिकॉज प्रिवेंटिव बेल, जैसे कि निदा ने बताया, उनको हिफाजती बेल मिल चुकी है। जो कानून नाफिज करने वाले हैं, अगर हम उन्हीं को वो ऐसा तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे। मैं कल उस बच्ची को देखकर आई हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट हमने देखी है, जिस तरीके से उस पर जुल्म किया गया है, उसकी बैट से उसको मार के उसकी वालदा को मिले हैं, उसकी हड्डियां फ्रैक्चर रिसेंटली नहीं हुई, कुछ महीनों पहले की हड्डियां हैं जो गलत तरीके से अपनी जगह गलत जगह से जुड़ चुकी हैं। तो ये तो निदा ने सही फरमाया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर की इस पे शिक होनी चाहिए थी। और फिर ऐसे जालिम लोगों को किस तरह से बेल हमारे कानून इशू करता है। इसमें तो लगता है कि रियासत को ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और खुद शायद अपनी मुद्दइयत में भी करना पड़ेगा, उस बात में पावर डायनामिक्स बहुत मुश्किल है यहाँ पे। जज साहब बहुत तगड़े हैं। जी, आपने यकीनी तौर पे ठीक कहा, और क्रिमिनल केसेस में रियासत ही मुद्दई होती है। हमने कमीशन जो है हमारा, वो ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है, वी विल पुश फॉर इट, कि जो चाइल्ड लेबर है, और यहाँ पे ये मॉडर्न डे स्लेवरी और फोर्स लेबर के अम्ब्रेला के नीचे ऐसी लेबर आती है जहाँ पे बच्चों को, कम उम्र बच्चों को तशद्दुद किया जाए और जबरन उनको नौकरी पर इस तरीके से रखा जाए कि इसको क्रिमिनलाइज हमें करना चाहिए, और इसमें सजा की सजा भी बढ़ानी चाहिए। और जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे बाअसर लोग और ताकतवर लोग इन सजाओं से बच निकलेंगे, तो ऐसे जालिम लोग फिर आगे ये बड़ी परपेचुटी के साथ एक ज्यादा खुले आम ऐसा जुल्म करते रहेंगे। सो हमें आई थिंक 3 लेवल्स पे काम करना है। अगर आप मुझसे सच्ची बातें पूछें, हमें कानून को बेहतर और स्ट्रॉन्गर बनाना है। कानून है भी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो हमें रेगुलेशन की तरफ भी बेहतरी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक स्टेट हैज फेल्ड। ये बच्चे जिनके खेलने कूदने की उम्र है, इनको मुशक्कत पे जाना पड़ता है। कानून इंपॉर्टेंट है, कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन के पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल है। हमारा मसला ये कि कवानीन है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है, लेयर ये है कि सोसाइटी का एक बड़ा साइजेबल चंक इसको क्राइम ही नहीं समझता। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को कहीं काम के लिए भेजते हैं, और वो खानदान भी जो उनको शायद उनको ये मालूम हो कि गैर अखलाकी है, नहीं करना चाहिए है, लेकिन इसको एज ए प्रॉपर क्राइम जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं सर? मारिया मुझसे पूछा? जी। हाँ जी मारिया, देखिए बात सुने, ये इसलिए इतना ज्यादा चाइल्ड लेबर चल रहा है क्योंकि इस पे रेगुलेशन ऑफ लॉ नहीं है, इसके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप देखें, आप बच्चा क्यों रखते हैं? क्योंकि आप उसको कम तनख्वाह में ज्यादा काम करा सकते हैं, इसीलिए रखते हैं। जब कोई गवर्नमेंट का या कोई कानून की रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो दे कैन ऑलमोस्ट गेट अवे विद मर्डर बाय ट्रीटिंग दिस चिल्ड्रन एनीवे। मैं बिल्कुल आयशा से एग्री करती हूँ। देखिए, पंजाब में एक डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड एक्ट है बच्चों का, जिसमें आप माँ बाप को मुजरिम ठहरा सकते हैं अगर उन्होंने बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली है। ठीक है जी, तो इस तरह के कानून